اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نہ حواس خمسہ کے ذریعے ادراک جس کا کیا جا سکے، نہ بداہت عقل کے ذریعے وہ معلوم ہو سکے، بلکہ اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول کے بتانے کے سبب بندہ اس کو جان سکے۔ تو یہاں غیب سے مراد اللہ تعالی، روز قیامت اور حشر و نشر جو چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس آیت سے ضمناً یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیب جانتے ہی ہیں، لیکن عام مومنین بھی غیب جانتے ہیں، کیونکہ ماننا بغیر جاننے کے نہیں ہو سکتا۔ بندہ تب ہی مانتا ہے کسی چیز کو جب اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور افسوس ہے کہ بعض مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غیب کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے مومنین کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری جو صفت بیان کی گئی ہے مومنین کی وہ یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور نماز کو ترک کرنے پر اللہ رب العزت نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ متقی کے لیے نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہنمیوں اور جنتیوں کی حکایت نقل کرتے ہوئے کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تو جہنمی اس کا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ محفوظ فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو نماز کی بڑی سختی سے پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے پڑھنے کا نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ قائم یہ ہے کہ اس کو ظاہری اور باطنی جو تمام احکامات ہیں اس پر پورا کا پورا اتر کر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی اقامت عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری جو شرط ہے، تیسری جو صفت ہے مومنین کی، متقین کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق انسان کا جو حصہ اور انسان کا جو مقدر میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ انسان کا رزق ہے۔ تو متقین کی علامت یہ ہے کہ جس متقی کو جو چیز ملی ہے، جو رزق ملا ہے، وہ دوسرے مومنین میں تقسیم کرے۔ اگر کوئی صاحب علم عالم ہے تو وہ متقی تب ہوگا کہ وہ اپنے علم کو تقسیم کرے ان لوگوں کے اندر جو عالم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صاحب مال و ثروت ہے تو وہ متقی تب ہوگا کہ جب وہ اپنے مال و دولت کو ان لوگوں میں تقسیم کرے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی طاقتور ہے تو اپنی طاقت کو ان لوگوں کے لیے خیر بنائے جو کمزور لوگ ہیں۔ اور چوتھی جو شرط ہے، چوتھی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کہ وہ منزل من اللہ ہیں، یہ شرط ہے ایمان کے لیے، اور متقی ہونے کے لیے یہ ایک شرط ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے
یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایقان آخرت رچ بس جائے، پھر وہ دنیا میں گناہوں کی دلدل سے محفوظ رہتا ہے، ہر وقت اس کو اللہ رب العزت کا خوف رہتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آخرت بھی قائم ہونی ہے، میں نے جو دنیا میں کیا ہے اس کا ایک ایک ذرے کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو ایقان آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامات متقین ہوں، متقی کی یہ 5 علامت ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو تم سورۃ الفاتحہ میں ہدایت مانگ رہے ہو تو یہ 5 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ متقی ہوگا اور یہی ہدایت پر ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نہ صرف ہدایت پر بلکہ حقیقی کامیابی بھی ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر ان 5 خوبیوں کو کمال درجے کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔